السلام علیکم خواتین و حضرات۔ مرزا غالب کی زندگی کے حالات بیان کرنے کے سلسلے میں یہ دوسری ویڈیو ہے۔ اب تک ہم مرزا کے زندگی کے بہت سارے پہلوؤں کو اس میں آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے پہلوؤں کی طرف۔ یہ بڑھاپے کا زمانہ ہے۔ آخر عمر میں مرزا غالب نہایت کمزور ہو گئے تھے، چلنا پھرنا بند ہو گیا تھا، پلنگ پر پڑے رہتے تھے، غذا بھی بہت کم ہو گئی تھی۔ مرزا ان کمزوریوں اور دیگر مصائب کی وجہ سے سخت بیزار ہو گئے تھے۔ اکثر موت کی دعا مانگتے تھے، ہر سال تاریخ وفات لکھتے اور خیال کرتے کہ اس سال ضرور مر جاؤں گا۔ اس سے پہلے انہوں نے کئی مادے نکالے، یعنی اپنی تاریخ وفات نکالی، لیکن وہ غلط ہو گئے تھے۔ تو منشی جواہر سنگھ جوہر، جو مرزا کے خاص دوستوں میں تھے، انہوں نے مرزا صاحب سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا حضرت انشاءاللہ یہ مادہ بھی غلط ہوگا۔ تو اس پر فرمایا دیکھو تم ایسی فال منہ سے نہ نکالو، اگر یہ مادہ مطابق نہ نکلا تو میں سر پھوڑ کر مر جاؤں گا۔ ایک دفعہ شہر میں سخت وبا پھیلی، جیسے آج کل کرونا پھیلا ہوا ہے، تو ان کے شاگرد میر مہدی نے دریافت کیا حضرت وبا شہر سے دفع ہوئی یا ابھی موجود ہے؟ تو اس کے جواب میں خط میں لکھا بھائی کیسی وبا، جب ایک 70 برس کے بڈھے اور 70 برس کی بڑھیا کو نہ مار سکی تو تف بری وبا، یعنی ایسی وبا پر لعنت ہو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ آخری عمر میں ایک ایک گھڑی جینا دوبر تھا، ہمیشہ مرنے کے آرزو مند رہتے تھے۔ اسی بڑھاپے میں اور بیماری کی حالت میں مرزا غالب پر بے ہوشی کے سخت دورے پڑنے لگے۔ جب کبھی ہوش آ جاتا، بے اختیار ان کی زبان سے اپنا ہی شعر بار بار نکلتا تھا، دمِ واپسی برسر راہ ہے عزیزو اب اللہ ہی اللہ ہے۔ الغرض مرزا غالب نے اسی حالت میں فروری 1896 کو 73 برس اور 4 مہینے کی عمر میں اس جہان فانی کو خیر باد کہا اور درگاہ حضرت سلطان الاولیاء نظام الدین میں اپنے خسر کے پائیں مزار دفن کیے گئے۔ نماز جنازہ کے وقت اہل سنت اور اہل تشیع دونوں موجود تھے، تو سید صفدر سلطان نے فرمایا مرزا شیعہ تھے، اس لیے ہم کو اجازت دی جائے کہ ہم اپنے طریقے پر ان کی تہجیز و تکفین کریں، مگر نواب ضیاء الدین خان مرحوم نے نہ مانا اور تمام رسمیں اہل سنت کے طریقے پر ادا کی گئیں۔ اب آئیے مرزا کی شاعری پر کچھ بات کرتے ہیں۔ مرزا کی شاعری کو سمجھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ پہلے شاعری کے عام مفہوم، اس کی خصوصیات وغیرہ کو سمجھا جائے۔ شاعری کی کوئی ایسی تعریف نہیں کی جا سکتی جو بالکل جامع ہو اور اس مفہوم پر پوری طرح حاوی ہو۔ مختلف لوگوں نے مختلف تعریفیں کی ہیں۔ جانسن کی رائے میں شاعری اس فن کا نام ہے جو سوچنے کی قوت کے حوالے سے خوشی اور حقیقت کو ملا دیتی ہے اور اس کا نتیجہ ایجاد ہوتا ہے۔ کارلائل کہتا ہے شاعری ایک موسیقانہ خیال ہے۔ شیلے اس کی تعریف یوں کرتا ہے کہ شاعری سوچنے کی قوت کا کھلنا ہے، انکشاف ہے، لیکن حقیقتاً شاعری سے مقصود جذبات اور محسوسات انسانی کا وہ پرکیف اور رنگین اظہار ہے جو موزونیت کی قید کا پابند ہو۔ شاعری تخیل انسانی کی ایک ملفوظ تصویر ہے۔ شاعری اور موسیقی میں مصوری میں اس قدر یعنی ملے ہوئے ہیں دونوں کے، یوں کہنا چاہیے کہ شاعری ایک بولتی ہوئی تصویر اور مصوری ایک خاموش شاعری۔ لارڈ مکالے نے شاعری کے متعلق جو کچھ لکھا ہے وہ ہم کو قریب قریب شاعری کے موجودہ مفہوم تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں شاعری جیسا 2 برس پہلے کہا گیا تھا ایک قسم کی نقالی جو اکثر اعتبار سے مصوری، بت تراشی اور ناٹک سے مشابہ ہے، مگر
مصور، بت تراش اور ناٹک کرنے والے کی نقل شاعر کی بنسبت کسی قدر کامل تر ہوتی ہے۔ ان چند الفاظ میں مختصر طور پر شاعری کی عظمت اور اس کی ماہیت دیکھنے کے بعد اب ہم زبان اردو اور فارسی کے بلند پایہ اور عدیم المثل شاعر گو مرزا غالب کی شاعری کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مرزا کی شاعری اکتسابی نہیں تھی، بلکہ ان میں شعر کہنے کی خداداد قابلیت تھی اور ان کی طبیعت قدرتاً موزونیت کی طرف مائل تھی۔ مرزا غالب نے 11 برس کی عمر ہی میں شعر کہنا شروع کر دیا تھا اور سب سے پہلے اردو میں شعر کہنا شروع کیا۔ مرزا کو سیدھے سادے اشعار کی بجائے مشکل اور پیچیدہ اشعار زیادہ اچھے لگتے تھے اور وہ اسی قسم کے اشعار پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ بے دل کے کلام کو بہت شوق سے پڑھتے تھے۔ اسی وجہ سے جو بھی شعر خود کہتے تھے یہی کوشش کرتے تھے کہ اس کا مطلب کسی کی سمجھ میں نہ آ سکے۔ اس مشکل پسندی پر ترا یہ تھا کہ مرزا کو فارسی سے فطرتاً مناسبت ہونے اور فارسی تعلیم کی وجہ سے ان پر فارسیت کا رنگ اس قدر غالب ہو گیا تھا کہ اکثر اشعار ایسے ہوتے تھے کہ ان پر اردو زبان کا مشکل سے اطلاق ہو سکتا ہے۔ مثلا شمار صبح مرغوب بت مشکل پسند آیا، تماشائے با یک کفے بردن صد دل پسند آیا، یا شب خمار شوق ساقی رست خیز اندازہ تھا، تا محیط بادہ صورت خانہ خمیازہ تھا، یا نقش ناز بت تناز باغوش رقیب پائے تاؤس پہ خامہ مانی مانگے۔ ان شعروں میں اگر ایک ایک دو دو لفظوں کو بدل دیا جائے تو ہر ایک کو فارسی کا شعر کہا جاتا ہے۔ بعض جگہ فارسی اردو ترکیبوں کو بالکل ملا دیا ہے اور بعض جگہ فارسی ترکیبوں اور محاوروں کا بنجن سے ہی اردو میں ترجمہ کر کے اشعار میں استعمال کیا ہے، جیسے لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائے نشاط، تو ہو اور آپ بصد رنگ گلستہ ہونا، یا ہوائے سیر گل آئینہ بے مہریے قاتل کے اندازے بخوں غلطیدن بسمل پسند آیا، یا نہ ہو اس نے تماشا دوست رسوا بے وفائی کا، بمہر صد نظر ثابت ہے دعویٰ پارسائی کا۔ تو مرزا غالب عام روش پر چلنا پسند نہیں کرتے تھے اور بنسبت اس کے کہ شعر عام فہم ہو، اس بات کو زیادہ پسند کرتے تھے کہ ان کے خیالات اور طرز بیان میں جدت اور کچھ نیا پایا جائے۔ بعض جگہ تو وہ قصداً شعر کو اس قدر مشکل بنا دیتے تھے کہ سوائے ان کے اور کوئی دوسرا اس کا مطلب نہیں سمجھ سکتا تھا۔ جیسے ان کا شعر ہے کہ قمری کف خاکستر و بلبل قفس رنگ، اے نالہ نشان جگر سوختہ کیا ہے۔ اس شعر میں اگر مرزا خود نہ بتاتے کہ اے کو بجائے جس کے استعمال کیا ہے تو کوئی بھی اس شعر کے مفہوم تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ایک اور شعر ہے، یک الف بیش نہیں سیقل آئینہ ہنوز، چاک کرتا ہوں میں جب سے کہ گریباں سمجھا۔ شارحین نے اس شعر کے معنی بیان کرنے میں نہایت بلند پروازی سے کام لیا، مگر شاعر کے مطلب کو تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ ان اشعار کو لوگ محمل بھی کہتے ہیں، یعنی ایسے بے تکے اشعار، مگر ہماری نظر میں ان میں سے ہر ایک شعر مرزا کی نہایت مہارت، دماغ سوزی اور بلند خیالی کا نتیجہ ہے۔ اب مرزا کا یہ طرز لوگوں کو بہت ناپسند تھا اور مختلف طریقوں سے مرزا پر ناراضگی کا اظہار کیا جاتا تھا کہ جب کسی مشاعرے میں مرزا کی شمولیت کی خبر لوگوں کو ملتی تو وہ ایسے اشعار لکھ کر لاتے تھے کہ جن کی زبان تو بہت اعلیٰ ہوتی تھی مگر ان کے معنی بہت ہی مومل اور بے تکے ہوتے تھے، اور اس طرح مرزا کو یہ بتاتے تھے کہ آپ کا کلام ایسا ہے اور ویسا ہے۔ مرزا چونکہ اپنے بارے میں ان اعتراضات سے واقف تھے تو انہوں نے اپنے دوستوں کو کئی مرتبہ ایسے خطوط لکھے اور جس میں انہوں نے بتایا کہ بھائی میرے جو اشعار ہیں وہ دیکھنے میں تو خود مشکل ہوتے ہیں لیکن ایسے مشکل بھی نہیں ہوتے، لیکن میں کیا کروں کہ اب میری یہ عادت ہو گئی۔ تو خواتین حضرات، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرزا غالب نے مختلف تجربے کیے
اور ان تمام تجربات میں وہ بہت حد تک کامیاب بھی رہے۔ مرزا کے کلام میں کچھ ایسی خاصیت ہے کہ پڑھنے والے پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور وہ جتنا پڑھتا ہے اتنا ہی لطف آتا ہے۔ ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے شعر گویا خاص اسی کے دل کی ترجمانی کر رہا ہے۔ مثلا شعر ہے، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ یا شعر دیکھیے کہ قفس میں مجھ سے روداد چمن کہتے نہ ڈر ہمدم، گری ہے جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں ہو۔ تو اس قدر بلیغ اشعار بہت کم دیکھے گئے ہیں۔ مرزا غالب دکھوں میں رہے، دکھوں کو پسند کرتے تھے شاید، اور زندگی کی جو پریشانیاں تھیں ان سے وہ ہمیشہ مرجھائے ہوئے رہتے تھے۔ ان کے اکثر اشعار میں اس کا اظہار ہے۔ مثلا ان کا قطع ہے کہ جہاں میں ہو غم و شادی بہم، ہمیں کیا کام، دیا ہے ہم کو خدا نے وہ دل کہ شاد نہیں۔ ایک اور شعر بھی ہے، کیا تنگ ہم ستم زدگاں کا جہان ہے، کیا تنگ ہم ستم زدگان کا جہان ہے، جس میں کہ ایک بیضہ مور آسمان ہے۔ مثلا اس قسم کی آپ کو بہت ساری مرزا کی شاعری میں بہت ہی کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ تو بہرحال مرزا غالب تھے، اور ان کی شاعری ہمیشہ زندہ رہے گی۔ وہ مشکل تھی یا آسان تھی یہ ایک الگ سے بحث ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس میں معنی نہیں تھے تو وہ غلط کہتا ہے، خائر شاہد ہیں کہ کوئی آبلہ پا گزرا تھا، گرد کہتی ہے کہ طوفان ہوا گزرا تھا۔ تو خواتین و حضرات، یہ مرزا غالب کی زندگی کے بارے میں دو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز تھیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ امید ہے کہ اب آپ کو مرزا غالب کی زندگی کے بہت سارے پہلوؤں سے آگاہی ہو گئی ہوگی۔ اس ویڈیوز کی تیاری میں ہم نے مولانا غلام رسول مہر کی کتاب غالب اور حضرت سعید الدین احمد مرحوم کی کتاب دیوان غالب اردو اور تنقید کلام غالب سے مدد لی ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کسی اگلی ویڈیوز میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔